2 हफ्ते की जंगबंदी को कबूल कर लिया है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी, खिते और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट को पाकिस्तान ने रोक दिया है। मुबारक हो दोस्तों, मुसलमानों, ईरान की जीत आपको मुबारक हो। जी हाँ, ईरान जीत गया है, डोनाल्ड ट्रंप हार गया है। अब बात है, इसमें से मेरा ख्याल में, ये मेरी राय है, अगर कोई शख्स जीता है, अगर कोई मुल्क जीता है, तो वो है पाकिस्तान। उनके जो कॉन्वर्सेशन हुए, स्पेशली कॉन्वर्सेशन जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, उसके बाद पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में इसका उल्लेख भी किया है। आगे की बातचीत भी इस्लामाबाद में होगी, जो कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने से वापस, और इसमें अल्लाह ने ये एजाज पाकिस्तान को दिया कि भारत तो अब वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ रहा या ना रहा, वो तो मैं ग्लोबल साउथ के ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन पाकिस्तान इज बिकमिंग द वॉइस ऑफ पीस, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ना इस जंग में हिस्सा लिया, ना एक मिसाइल फायर किया, ना उसकी सरजमीन के ऊपर कोई मिसाइल फायर हुआ, ना कोई गोली चली, लेकिन जीत एंड में पाकिस्तान की हुई है। कहा है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा और आसिम मुनीर के जरिए जो बात ईरान से हुई, उसके आधार पर तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 2 सिविलाइजेशंस को बचा लिया अपने सीज फायर की डिप्लोमेसी के थ्रू, एक ईरानियन और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दोनों। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की बात कर रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात कर रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात कर रहा है। अल्लाह ने इज्जत दी है, हमें इस पे आजिज़ी से झुकना चाहिए, अल्लाह के सामने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल तकब्बुर। मुबारक हो दोस्तों, मुसलमानों, ईरान की जीत आपको मुबारक हो। जी हाँ, ईरान जीत गया है, डोनाल्ड ट्रंप हार गया है, अमेरिका हार गया है, पूरी टोन चेंज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है, ट्रुथ पर पोस्ट कर दिया है और कहा है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा और आसिम मुनीर के जरिए जो बात ईरान से हुई, उसके आधार पर और इनकी मेहनत से ईरान ने जो हमें प्रपोजल भेजे थे, उसमें हम राजी हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा, ईरान भेजे जाने वाले विनाशकारी सैन्य बल को रोक रहा हूं, फौज को रोक रहा हूं, मैं 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित कर रहा हूं, रोक रहा हूं, और मैं राजी हूं हमलों को रोकने के लिए। आगे उसने लिखा कि यह इस शर्त पर है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी वक्त खोलेगा और सुरक्षित रूप से रास्ते को खोलने के लिए तैयार हो जाएगा। यह दोनों पक्ष, दोनों के द्वारा, ईरान और अमेरिका के द्वारा सीज फायर हो रहा है, दोनों तरफ से हमले नहीं होंगे। ऐसा करने की वजह यह है कि हमने अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को, जो हमारा गोल था, हमने पूरा कर लिया है और हम ईरान के साथ लंबी शांति के लिए तैयार हैं। इतना पेला है भाई साहब ईरान ने इनको, क्या तो औकात ही नहीं है कि अगले 100 साल तक अमेरिका लड़े ईरान से। आगे लिखता है कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए समझौते के हम बेहद करीब हैं। ईरान ने 10 पॉइंट वाले प्रस्ताव को हमें भेजा है, एग्रीमेंट हमें भेजा है, और मुझे यकीन है कि यह बातचीत करने लायक है और उन पॉइंट्स पर हम काम कर सकते हैं। इन 2 हफ्तों के अंदर उन पॉइंट्स पर हम काम करेंगे और इस डील को आगे बढ़ाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और मध्य पूर्व के देशों के प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान के करीब पहुंचने पर गर्व है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेसिडेंट गुलाबी सुअर। हजरत, पूरी तरह से अमेरिका घुटने पर। जो अभी 12 घंटे पहले सुअर कह रहा था, डेट मैंने आपको दिया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंबा ट्वीट लिखा और कहा था कि हमने बात की और हम बात कर रहे हैं, ईरान भी राजी है बात करने के लिए और सीज फायर करने के लिए, और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर होगा। इस 2 हफ्ते के बीच बातचीत होगी और बातचीत के बाद मामले को हल कर लिया जाएगा और लंबे समय के लिए शांति आएगी। तो भाई साहब, वहां से मैंने पहले कहा था कि यह पूरी लिखित में बातचीत अमेरिका ने भेजा था प्रधानमंत्री को पाकिस्तान की, कि भाई ये पोस्ट कर दो। अब वो पाकिस्तानी कहां पढ़े लिखे जाहिल के, उन्होंने पोस्ट कर दिया। ये देखो, जो पढ़ा लिखा है, जो सोशल मीडिया यूज करता है, उसको पता है कि इसका क्या मतलब है। भाई, उन्होंने ऊपर एक लाइन लिखी थी कि ये ड्राफ्ट है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए, जो उन्हें सोशल मीडिया एक्स पर लिखना है। तो भाई साहब, इन्होंने कॉपी पूरा कर दिया। पूरी दुनिया के लिए बड़ी राहत की खबर आई है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने के केवल 2 घंटे पहले ये सहमति बन पाई। युद्ध विराम में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में इसका उल्लेख भी किया है। आगे की बातचीत भी इस्लामाबाद में होगी, जो कि पाकिस्तान की एक कूटनीतिक उपलब्धि माना जा सकता है। युद्ध विराम की प्रमुख शर्तों में यह है कि तीनों देश पूरी तरह से हमले 2 हफ्तों के लिए रोक देंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 2 सिविलाइजेशंस को बचा लिया अपने सीज फायर की डिप्लोमेसी के थ्रू, एक ईरानियन और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दोनों को बचा लिया है। तो इसके एक साइड प्लॉट है जिस पे हम बाद में बात करेंगे कि भारत तो अब वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ रहा या ना रहा, वो तो मैं ग्लोबल साउथ के ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन पाकिस्तान इज बिकमिंग द वॉइस ऑफ पीस, ऐसा लग रहा है, स्पेशली अगर ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होता है वगैरह। पर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मुकेश जी। एक चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्नॉलेज कर लिया है कि जो उनका मकसद था रिजीम चेंज का, वो उन्होंने अबैंडन कर दिया है, क्योंकि जिस रिजीम को वो बदलना चाहते थे उसी रिजीम से वो नेगोशिएट कर रहे हैं। सुबह का वक्त पाकिस्तान में इस वक्त करीबन 4:20 हुए हैं, फजर की अजानें हो रही हैं, मुझे आवाज़ आ रही है।
اور اسلام آباد سے اچھی خبر جو پچھلے کئی دنوں سے ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں، وہ اچھی خبر آ گئی. دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے سے واپس، اور اس میں اللہ نے یہ اعزاز پاکستان کو دیا کہ پاکستان اس کی وجہ بنا، اور امریکہ نے ایران پر جو حملہ کرنا تھا آج صبح 5 بجے، اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوسٹ پون کر دیا ہے 2 ہفتوں کے لیے. پاکستان نے اس کی ریکویسٹ کی تھی، اور یہ بہت بڑی خبر ہے. اس وقت پوری دنیا کا میڈیا اس خبر کو ڈسکس کر رہا ہے، اس میں پاکستان کے کردار کا ذکر کر رہا ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا، پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا، اور پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار کا، جن کی دن رات کی کوششوں سے یہ ممکن ہوا کہ آج پوری دنیا ایک سکھ کا سانس لے گی. کیونکہ لگ رہا تھا کہ اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ایران کی تہذیب کو ختم کر دوں گا، اور اس بات پہ وہ بہت تنقید کا نشانہ بنے، لیکن صرف اب سے کچھ 4-5 گھنٹے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان کو میسیج بھیجا، ایک ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس جنگ کو 15 دن کے لیے، اس حملے کو ملتوی کیا جائے، 15 دن کے لیے تمام اطراف جنگ روک دیں، اور 15 دنوں کے لیے اسٹریٹ آف ہارمز کھول دی جائے. اس کے جواب میں ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ ایک پوسٹ کی ہے، جس کو میں ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. لیکن اس ظاہر ہے یہ ترجمہ تو میں کر ہی دوں گا، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت اہم خبر یہ ہے کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کریش کر گئی ہیں، اور سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے. اس وقت تک جو میرے پاس، جو میں نے آپ کو ٹائم بتایا، اس وقت 4:21 ہو گئے، اور کچھ گھنٹوں بعد جب وہاں صبح ہوگی تو وہاں کی مارکیٹس بھی بہت اوپر جائیں گی، اور یہ سب کچھ ہوا ہے پاکستان کی ان کوششوں سے. اور اس کے ساتھ ابھی میں آپ سے بات کروں تو یہ خبر آ گئی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا تھا، تو جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے آن بہاف آف دا سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل آف دی اسلامک ریپبلک آف ایران. وہ میں آپ کو پڑھ دوں، وہ پہلے وہ پڑھ دیتا ہوں بعد میں ٹرمپ کا. انہوں نے کہا آن بہاف آف دی اسلامک ریپبلک آف ایران، کہ ان کے بہاف پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی ایکسپریس مائی گریٹیٹیوڈ اینڈ اپریسیشن فار مائی ڈیئر بردرز ہز ایکسیلنسی پرائم منسٹر آف پاکستان Sharif and His Excellency Field Marshal Asim Munir for their tireless efforts to end the war in the region. اب عباس اراغچی نے بھی وہی بات کی ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنے ٹروتھ سوشل کا جو انہوں نے آغاز کیا اس پوسٹ کا، انہوں نے شکریہ ادا کیا پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا. عباس اراغچی نے بھی یہی کیا ہے اپنے بیان میں، ابھی لینڈ کیا. In response to the brotherly request of PM Sharif in his tweet and considering the request by the US for negotiations based on its 15-point proposal as well as announcement by POTUS about سب طرح کی کوئی چیز ہوگی، انہوں نے کہا اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے آرم فورسز کی تاکہ ہمارا سیکورٹی. یہ ایران نے بھی قبول کر لیا ہے اس سیز فائر کو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کر لیا ہے. اب صرف رہ گیا ہے اسرائیل کا بیان، اس کا ابھی تک نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے اسرائیل تو وہ کرے گا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو کہیں گے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ دوں. انہوں نے کہا ہے کہ بیسڈ آن کنورسیشن ود پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر آف پاکستان اینڈ wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait of Hormuz. انہوں نے کہا کہ اور یہاں پہ شکر ادا کریں گے ہم سب. میں نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ اس دنیا کو جنگ سے بچائے، اس ریجن کو بچائے، اسلامی ممالک کو آپس میں جنگ کرنے سے بچائے. کھل کے بات کرنی چاہیے. پاکستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اسلام آباد کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، پنڈی کو جاتا ہے، پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کو جاتا ہے، خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار. انہوں نے دن رات کوششیں کی، اس کے باوجود بہت سارے اسٹمبلنگ بلاک آئے. ایران اور سعودی عرب کی جنگ بار بار چھڑتے رک گئی. سعودی عرب کا بہت اہم رول ہے اس میں کہ سعودی عرب نے اس کے باوجود کہ اس پہ مسلسل حملے ہوئے، لیکن سعودی عرب نے صبر کیا، اس نے پاکستان کی بات مانی، اور پاکستان کی بات مان کے اس نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، جس سے اسلامی ممالک کے درمیان کی جو جنگ چھڑ سکتی تھی، جس کے بہت زیادہ چانسز تھے، وہ رک گئی. اور نہ صرف وہ رکی بلکہ پورے ریجن کی ایک جنگ رک گئی اور ایک ورلڈ وار رک گئی. اس میں چین کا بھی رول ہے، رشیا کا بھی رول ہے، ترکیے کا رول ہے، مصر کا رول ہے، یہ تمام ممالک کا رول ہے. لیکن ظاہر ہے صحرا پاکستان کے سر ہے، اور پاکستان کا جھنڈا شپس پہ جو لگا ہے، پاکستان کا جھنڈے کا نام آج اونچا ہوا. اس کے باوجود تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، اور لیکن پاکستان ملیٹریلی ایک طاقتور ملک ہے. اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ ہماری جو پالیسیز ہیں، ہم نے گھاس کھائی لیکن ایٹم بم بنایا جو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا، وہ ٹھیک فیصلہ تھا. اور اس کے بعد ضیاء الحق نے اس کو جاری رکھا، پھر بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے بھی جاری رکھا، اور نواز شریف نے پھر ایٹمی دھماکے کیے. بالکل درست فیصلے تھے. پھر ہم نے میزائل پروگرام اپنا ایک بنایا. مئی 2025 میں انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں دنیا نے ہماری طاقت دیکھی، ہم نے منوا لی. ہماری دنیا میں اس وقت عزت ہے. اس وقت پوری دنیا کا میڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہے، پوری دنیا کا میڈیا پرائم منسٹر شہباز شریف کی بات کر رہا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات کر رہا ہے. اللہ نے عزت دی ہے ہمیں.
اس پہ عاجزی سے جھکنا چاہیے اللہ کے سامنے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس میں تکبر نہیں کرنا چاہیے, بالکل تکبر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. بچپن میں تمام لوگوں نے سٹوریز پڑھی ہوں گی, شہباز شریف نے بھی, عاصم منیر نے بھی, اسحاق ڈار نے بھی, میں نے بھی, آپ نے بھی. تکبر نہیں کرنا, کیونکہ ابھی ہمیں بہت سفر طے کرنا ہے, ابھی یہ آغاز ہے. اور مجھے صوفی برکت علی مرحوم فیصل آباد کے ان کی بات یاد آ رہی ہے, اور اس میں انہوں نے بہت سالوں پہلے, کئی دہائیوں پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوا کریں گے. آج وہ وقت آیا ہے اور اپنی زندگی میں دیکھا ہے, اس کی خوشی ہے, اور یہ خوشی تب دوبالا ہوگی, پکی ہوگی, جب پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی. اور اس پہ ہم بات کریں گے بار بار, میں کروں گا بات, حکومت کو بھی ہم سب مل کے اس کمیونٹی کو, میرے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو جوائن کریں اور سبسکرائب کریں, تاکہ ہماری آواز حکومت تک پہنچے اور ہم کہیں کہ پاکستان کو اللہ نے جو عزت دی ہے, اس عزت, دیکھیں عزت تو مل جاتی ہے, عزت کو پچانا بڑی بات ہوتی ہے. پچانا مین عزت کو ہضم کرنا. اور کچھ ہمارے ملک کے اندر ایسے عناصر ہیں, جب میں نے آپ کو بتایا اسرائیل سیبوٹاج کر رہا تھا ان تمام مذاکرات کو, اس پیس پروسیس کو, تو اسرائیل سیبوٹاج کرتا تھا, انڈین سوشل میڈیا اس کو ایمپلیفائی کرتا تھا, اور پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے تھے فرقہ وارانہ یہاں پہ فسادات ہوں, جن کے سیاسی عزائم کچھ اور ہیں, انہوں نے اس بات کو مذاق اڑایا, پاکستان کا مذاق اڑایا, حوصلہ توڑنے کی کوشش کی پاکستانیوں کا. اور جو پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت جو اس تمام بحران میں سے گزر رہی تھی اور حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی, کسی جہاز کو کسی کنارے پہ لے جانے کی کوشش کر رہی تھی, ان کے اوپر تنقید کی, ان کا مذاق اڑایا, ان کی تضحیق کی. تو انہیں بھی کچھ شرم آنی چاہیے کہ پاکستان جب مضبوط ہوگا تو ہم ایک جہاز کے مسافر ہیں, وہ شپ کہہ لیں, اس کو ہوائی جہاز کہہ لیں, چاہے ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, چاہے ہمارا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو, ہیں ہم پاکستانی. یہ جہاز ٹیک آف کرے گا, ہوائی جہاز اڑے گا تو سب اڑیں گے, یہ بحری جہاز چلے گا تو اس میں سب آگے منزل کی طرف جائیں گے. اگر خدا نخواستہ اس بحری جہاز کو یا اس ہوائی جہاز کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, یہ گرتا ہے, ڈوبتا ہے, تو سب ساتھ ہی ڈوبیں گے. تو اس لیے کچھ تھوڑا سا خیال کریں اس ملک کا, یہ جہاز کو تباہ نہ کریں. آپس کے اختلافات, کیپٹن کس نے بننا ہے, نائب کیپٹن کس نے بننا ہے, یہ معاملہ چلتے رہیں گے. یہ پچھلے 1400 سال میں بھی چلتے رہے ہیں, اگلے 1400 سال بھی چلتے رہیں گے. اس سوز ہے کہ ہم آرام سے سوتے ہیں کیونکہ ہمارا دفاع مضبوط ہے. تو اس ملک کو معاشی طور پہ ٹیکنالوجیکلی اور سائنس کے میدان میں ترقی دیں. آپ لوگ یہاں رہ کے محنت کریں, اس ملک کو ہم بہتر بنائیں, جتنا ہم بنا سکیں اس سے زیادہ آپ بہتر بنائیں اس ملک کو, اور اس ملک کے لیے کام کریں. اپنے سیاسی تعصبات, اپنے مسل کی تعصبات چھوڑ کے ایک انسان بنے, ایک اچھے مسلمان بنے اور ایک پاکستانی بنے. دیکھیے گا, چاہے آپ پنجابی ہیں, پختون ہیں, بلوچ ہیں, سندھی ہیں, اردو اسپیکنگ ہیں, کشمیری ہیں, گلگتی ہیں, بلتستانی ہیں, سنی ہیں یا شیعہ ہیں, آپ انسان مسلمان اور پاکستانی بن کے دیکھیں کتنا مزہ آئے گا اور یہ ملک کتنا آگے جائے گا. تو کوشش کریں, اور جس کی تعریف ہے اس کی تعریف کھل کے کرنی چاہیے, چاہے آپ کو اچھا لگے نہ لگے, کیونکہ سچ یہی ہے کہ اس ٹیم نے جو اس وقت پاکستان کو لیڈ کر رہی ہے, ہائبرڈ نظام نے, انہوں نے پاکستان کو عزت دلائی ہے. لیکن یہ عزت میں دو باتیں بہت ضروری ہیں. تکبر نہ کیا جائے, سر جھکا کے کام کیا جائے, اور اس ملک کی معیشت کو اتنا بہتر کیا جائے کہ کل اگر کوئی اور ہمارا برادر ملک ہم سے کہے میرا دیا ہوا قرضہ واپس کرو جس میں تم سے سود بھی لیتا تھا, تو ہمیں قرضہ ہمارے پاس ہو ہی نہ کسی کا, ہم نے سب کا قرض ادا کر دیا ہو, ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ہم کسی کو قرض دے سکیں. وہ تبھی ہوگا جب ہماری معیشت مضبوط ہوگی. اس کے لیے اسی طرح سر جوڑ کے بیٹھیں جس طرح دفاع کے لیے تمام اکراس سپورٹ ہر قسم کی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیوکلیئر پروگرام کو فالو کیا, کہ چاہے ملٹری ڈکٹیٹر تھا, چاہے جمہوری وزیر اعظم تھا. اسی طرح اور جو دبئی میں اور ابو دھابی میں اور دوسرے ملکوں میں پاکستانی پیسہ لے کے گئے ہیں ان کو واپس لایا جائے.